فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سار اللہ وابن سارہ، صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ تعالیٰ نے امام سٹینمور امام بارگاہ کی 4تھی مجلس ہے، 4th مجلس، ان کلمات کے اوپر 3ری مجلس ہے، زیارت عاشوراء اور زیارت وارثہ کے کلمات کہ یا سار اللہ وابن سارہ، جیسا کل بھی کہا تھا آج پھر وہ ریپیٹ کر رہا کہ یہ خواہش ہے ہمارے دل کی، وش ہے، اللہ ہماری اس وش کو پورا کرے۔ ریئلی اگر یہ وش پوری ہو جائے نا تو زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا، کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں نا اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک میسیج، ایک پیغام ہے، ہم یوں ہی نہیں آئے دنیا میں، اب ہم آئے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو اتنا ڈیڈیکیٹ کریں ٹورڈز امام کہ سار اللہ وابن سارہ ہمارے سامنے آ جائے۔ ہاؤ ٹو پریپیئر اوور سیلف فار امام نا ان 21st سینچری، جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ بہت آسان ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا، اس لیے کہ سب سے زیادہ مشکل ہے اپنے آپ کو تیار کرنا امام کے لیے، سار اللہ وابن سارہ کے لیے۔ ہر آدمی زیارت پڑھ رہا، وارثہ پڑھ رہا، عاشوراء پڑھ رہا، ایوری ڈے پڑھ رہا، میری ریکویسٹ ہے آپ سے پورے 365 ڈیز پڑھو۔ عاشوراء کین چینج یور لائف۔ عاشوراء گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے۔ مجھے عاشوراء پہ پڑھنا نہیں آج، میں بولوں گا انشاءاللہ بات کی مجالس میں کہ عاشوراء سے کتنے میراکلز آف زیارت عاشوراء بکس بھی آ گئی، انگلش میں بھی آ گئی بکس، ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، ہر لڑکی کو پڑھنا چاہیے، ہر لڑکے کو پڑھنا چاہیے۔ حسد کے لیے، جادو کے لیے، مجھے جادو پہ بھی بولنا ہے، مسکرا رہے آپ، آئی ایم ہیپی، بولوں گا انشاءاللہ، ضرور بولوں گا۔ آج کا 3ری مجلس ہے نا، ابھی تو 7 مجلسیں ہیں، بولوں گا ضرور، یہ مت سمجھو کہ جنگل میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نو 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 نو۔ جب وعدہ کرا ممبر سے آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیک اباؤٹ جادو، یہ تو میرے مین ٹاپکس ہیں، لوگ سنے ہوئے بھی ہوں گے یوٹیوب پہ۔ جادو سے بچنے کے لیے زیارت عاشوراء بہت اچھی چیز ہے، ایک شیلڈ ہو جاتی، شیلڈ ہو جاتی جادو، زیارت عاشوراء انشاءاللہ۔ اور آج یہ میں بڑے افسوس سے کہ I'm really sad to say this, you know، کہ یہ بیماری ہے، ڈیزیز ہے، حرام ہے کسی کے اوپر کرنا، یہ شیطانی عمل ہے۔ وہ شیعہ نہیں ہے جو یہ عمل کرتا، وہ یہ کب ہوتا؟ یہ حسد سے ہوتا، جیلسی سے۔ بہرحال جب بات آئے گی تو بتاؤں گا۔ تو آسان نہیں ہے دوستو، زیارت عاشوراء، زیارت وارثہ میں ہم ایوری ڈے بول رہے یا سار اللہ وابن سارہ، یا سار اللہ وابن سارہ۔ ایک لمحہ رکو، ایک سیکنڈ رکو، رک کے سوچو کہ وہ دن، وہ وقت آئے کہ میں ان آنکھوں سے وہ وقت دیکھوں۔ وہ زندگی کی خواہش ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ میں ابھی آپ کے پاس کل شاید
کل صبح میں آپ کے یہ جو گریو یارڈ یہاں پہ ہے نا وہاں گیا تھا, 2 مومن آئے تھے ہوٹل پہ اور انہوں نے لے کے مجھے گئے. آئی تھنک آئی وینٹ آن فرائیڈے, بہرحال میں گیا تھا, سیٹرڈے گیا شاید, پتہ نہیں, بہرحال گیا جہاں پہ مولانا ملا اصغر صاحب دفن ہے, اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. مجھے بہت خوشی ہوئی ان کی لحد پہ جا کے, لیکن جب ان کی گریو کو میں نے دیکھا تو ایک آرڈنری گریو ہے, بالکل آرڈنری گریو, اور کوئی وہاں پہ ہے بھی نہیں. بارش ہو رہی تھی, ہم 3 آدمی تھے بس. میں نے کہا یہ کتنی بڑی پرسنالٹی تھی یہاں لندن کی, اسٹینمور کی, پورا اسٹرکچر کا بنانا, پوری دنیا میں کام کرنا. آج کہاں ہے؟ آج وہاں ہم نیچے, منو خاک کے نیچے. آج ملا اصغر صاحب تو کام کر کے گئے, ان کو تو وہاں بہت اجر ملے گا, بٹ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہم نے کچھ کیا ہے؟ ہم کو یہ فکر ہونا کہ مجھے کچھ کرنا ہے امام کے لیے. میں افسوس سے کہہ رہا, دیکھیں جہاں کل میں نے مجلس چھوڑی وہاں آؤں گا, مجھے معلوم ہے انتظار اس کا زیادہ ہے آپ کو. ایک سن لیا کل مجھے مجلس سے نکلنے کے بعد نکلنے نہیں دیا مجموعے نے, کہنے مولانا رات بھر جاگے ہم خالی سوچتے ہوئے. میں نے کہا وہی اسی سسپینس میں تو مزہ ہے, انتظار میں جو مزہ ہے وہ دوسری چیز میں نہیں ہے. نہیں, انتظار میں مزہ ہے نا, اور ہم تو عادی ہیں انتظار کے. ہمارے انتظار کو میرا مولا قبول کر لے. بلیو می, جو ویٹ کرنے میں مزہ ہے نا, تو وہ تو میں آؤں گا بھی, میں چھوڑوں گا نہیں. آج وعدہ کیا, آئی پرومس یو, میں آؤں گا. لیکن اس سے پہلے امام کے لیے بات کر رہا نا, جو میری ٹاپک ہے وہ بھی ٹاپک میں اب ٹاپک کو آگے بڑھا رہا. آپ انصاف سے بولیے کہ ہر آدمی پریپریشن کر رہا, ایک عورت بھی کر رہی ہے, ایک لڑکی بھی کر رہی ہے, ایک مرد بھی کر رہا ہے, ایک لڑکا بھی کر رہا ہے, سب پریپریشن کر رہے. لیکن پریپریشن میں کر رہے کیا؟ صرف زیارت پڑھ رہے اور اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن بول رہے, بس اتنا ہی, یہی پریپریشن ہے. اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں, حج اور عمرے کے اوپر پلیز غور سے سننا, اتنا بڑا مجمع اسٹینمور میں سن رہا. حج پہ اور عمرے پہ اللہ بار بار جانا نصیب کرے ہم کو. 6 معصوم کی زیارت ہے. جب آپ کعبہ جاتے, ہر آدمی کعبہ جاتا, جب آپ کعبے میں انٹر ہوتے تو کوئی چیز کو تلاش کرتے, کوئی چیز کو ڈھونڈتے نہیں. پوری دنیا میں مجھے بہت کم لوگ ملے, آئی ایم ویری اوپن, کعبہ ہر آدمی جاتا, عمرے پہ حج پہ اللہ نصیب کرے بار بار. دوستو, when you go to Kaaba, when you go to Hajj, when you go for Umrah, جب آپ کعبے میں انٹر ہوتے تو ہم کیا کرتے, سیدھا کعبے کو دیکھے, خوشی خوشی انٹر ہو گئے, جا کے 7 چکر لگائے, 7 دفعہ طواف کرے, عمرے کا احرام رہتا, اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھے, تھوڑا ریسٹ لیے, زمزم پیے, صحیح کے لیے گئے, صفا پہ گئے, مروہ پہ گئے, 7 چکر لگائے, تھینک یو ویری مچ, میرا عمرہ ہو گیا, تقصیر کر کے احرام اتر گیا, یار گڈ. لیکن فوراً تقصیر کر کے جاتے ضرور طواف و نساء کرنے, جانا بھی چاہیے. اس کے بعد کعبے میں جا کے ڈھونڈ رہے کیا, تلاش کیا کر رہے, کرنا کیا ہے کعبے میں جا کے؟ یہ کتنی افسوس, آج امام روتا نہیں ہوگا. پریپریشن آف امام, 21st سینچری, آج کے دور میں تم کو امام کا انتظار کیسے کرنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کیسے جائیں؟ کعبے کے ایک ایک کارنر کے اوپر ایک ایک دعا ہے. بلیو می, تم 7 چکر لگا کے باہر آئے تو تمہاری تقدیر بدلے. آپ بار بار یہ بول رہے ہوں گے کہ میں یوں ہی بول رہا, ڈیسٹینی بدلے, ڈیسٹینی بدلے, ڈیسٹینی بدلے, ڈیسٹینی بدلے. 200% بدلتی if you try. شاعر نے یوں ہی نہیں کہا کہ شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے, یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے. یوں ہی نہیں ہے, 200% بدلتی. کعبے کا ایک ایک کارنر, مقام ابراہیم, مقام اسماعیل,
وہ اندر کا حصہ جہاں 1 رکعت نماز کا 1 لاکھ رکعت کا ثواب ہے، وہ اتنے سے حصے میں جو مقام اسماعیل ہے وہیں پہ جناب حاجرہ جناب اسماعیل دفن ہے، وہاں 70 نبی دفن ہے، 70، بعض روایتوں میں 70,000 ہے وہ ایریا میں، وہ کعبے کے اندر کا ایریا ہے، اس لیے باہر سے طواف کرتے، وہاں سے ٹرن کرے، پھر جہاں مولا کی ولادت ہوئی وہ ایریا، وہ کارنر کی ایک دعا، اس کے بعد کی حجر اسود کی، بیچ میں کیا ہے؟ افسوس سے کہہ رہا، believe me, I'm sad, I'm very sad to say this، میں اپنی کمیونٹی کے سامنے بول رہا، ان کے سامنے بول رہا کہ جو امام کے انتظار میں 60 ایئرز گزار دیے، بٹ وی ڈونٹ نو کہ امام آئے گا کا، امام لندن میں نہیں آئے گا، امام یورپ میں نہیں آئے گا، امام آئے گا کا، امام کعبے میں آئے گا. You know the place where Imam is going to come. When you go for Umrah, when you go for Hajj, ہم پرے کرتے وہاں پہ جا کے اس دیوار کے پاس کہ مولا آپ یہاں آئیں گے، پلیز ڈونٹ فارگیٹ می. دوستو یہ غفلت نہیں ہے، یہ اگنورنس نہیں ہے. اینڈ وی آر سیئنگ کہ وی آر ویٹنگ فار امام. واٹ از اوور پریپریشن، واٹ از اوور پریپریشن. کعبے کو جاتے اب میں ایک ایک دیوار کا ایک ایک تیزی سے دعا بتاتا، اس کے بعد وہ جگہ پہ آپ کو لے کے جاتا کہ جہاں امام سے ملاقات ہوگی. اگر یہ کم از کم یہ پریپریشن تو کرو. حج پہ جاتے میدان عرفہ میں امام کو ڈھونڈتے. میدان عرفہ ایک ایسی جگہ ہے where you can meet your امام. وہ جگہ پہ امام رہتا 200%. اس لیے کہ امام حج پہ آتے، امام سے ملاقات کرنے والوں نے امام سے جب پوچھا تو امام نے کہا کہ میں ہر سال حج کرتا ہوں. ملاقات امام کئی کتابیں علامہ مجلسی نے کئی جگہ کئی روایتیں لکھی، شیخ عباس خمی نے لکھی، سید نور اللہ شوسری نے لکھی، مرزا حسین نوری نے لکھی، نعمت اللہ جزائری نے لکھی، تمام ہمارے بڑے علماء لکھتے کہ حج میں میدان عرفہ میں امام کا رہنا لازم. لوگوں نے زیارت کیا امام کے کیمپ کی. ہم حج پہ جا رہے بٹ وی ڈونٹ گو اینڈ چیک کہ مولا آج آپ یہاں ہیں تو پلیز وی وانٹ ٹو سی یو. مولا اللہ نے یہ جو آنکھیں دی نا، یہ دنیا کو دیکھنے نہیں دی، فرزند زہرا کی زیارت کے لیے دی. ایک دفعہ ملو یار، ایک دفعہ ملو. میں لڑکا لڑکی عورت مرد سے بول رہا، ایک دفعہ اگر تم ملو گے اپنے امام سے، believe me, you trust me. اتنا حسین ہے میرا مولا، اتنا حسین ہے. ایک بات یہیں روک کے حسن کے بارے میں بولتا، بیوٹی کے بارے میں. اللہ نے جب بیوٹی کو بنایا نا، بیوٹی کو، حسن کو بنایا تو اس کو ڈیوائیڈ کیا 10 حصوں میں، 10 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا. ایک پارٹ ہم کو دیا، انسانوں کو. ایک حصہ صرف ہمارے پاس ہے. ایک حصے میں بعض وقت ایسا ہوتا کہ اگر کسی کو دیکھے اتنا حسین نظر آتا، کسی کو دیکھے تو دل بولتا یار اس کو دیکھتے رہو کتنا حسین ہے. لیکن مرد مرد کو دیکھے، عورت عورت کو دیکھے. نہیں، یہ نہیں کہ مولانا نے کہا دیکھو تو دیکھو، نو. محرم محرم کو دیکھے، مرد مرد کو دیکھے، عورت لڑکی لڑکی کو دیکھے، مرد مرد کو دیکھے. ایک حصہ بیوٹی کا، ایک حصہ اللہ نے ہم کو دیا. 9 پارٹس نبی یوسف کو دیے. 9 پارٹ سورہ یوسف. کتنے بیوٹیفل تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے ہینڈسم تھے کہ انگلیاں کٹ گئیں، احساس نہیں ہوا. 9 حصہ یوسف کے پاس ہے، ایک حصہ ہمارے پاس ہے. 14 معصومین کو اللہ نے 10 کے 10 دے دیے. اب اللہ جمیل ہے، اللہ کا ایک نام ہے جمیل، کہ اللہ بڑا بیوٹیفل ہے، حسین ہے. تو ہم کو کیسے معلوم اللہ حسین ہے؟ ان کو دیکھو، اس کے حسن کو پہچانو. امام علی کو، مولا حسین کو، 14 معصومین کو دیکھو، وہ دیکھو کہ اللہ کتنا حسین ہے. اب ایک بات مجھے اور یاد آئی یہاں پہ. جب لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے نا، 4 منتھس کی پریگننسی ہوتی، تو اپنے پیٹ پہ سجدہ لے، مول لے رکھ کے 5 صلوات پڑھے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور 92 ٹائمز یا جمیلو بولے، اللہ کا نام، یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو یا جمیلو.
پھر دعا کرے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ تو نے دیا یا لڑکی ہو یا لڑکا تو اس کو حسین خوبصورت بنا دے. پھر 4 صلوات پڑھے. ماں باپ کیسے بھی کالے پیلے رہن دو, بچہ خوبصورت ہوتا. ارے میں کچھ بول گیا. دیکھیے میں ٹائٹ مجلس کو کبھی نہیں لے جاتا, آہستہ 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 آپ کو لے کے جانا ہے نا. ماں باپ کیسے بھی رہن دے کالے پیلے, بچہ خوبصورت. اب مجھے معلوم ہے اب اسٹینمور کا ہر بچہ خوبصورت نہیں. پریگننسی کے 4 months سے till she deliver 92 times روز یا جمیلو یا جمیلو. آل محمد کا واسطہ دے کے دعا کر کے بولے پروردگار بچے کو خوبصورت بنا دے. اللہ کا یہ نام ہے, اللہ چاہے تو. اور پھر میرا مولا کا ایک جملہ یاد آ رہا مجھے یہاں پہ. مولا کہتے ہیں وہ میں ہوں جو ماں کے شکم میں بچوں کے نقش بناتا ہوں. یہ میرا مولا علی کہتا ہے میں ہوں جو نقش بناتا. بات کو آگے بڑھو. تو کعبہ جاتے ہو, کعبے کا ایک ایک حصے پہ ایک ایک دعا. پہلی چیز کیا کرنا, امام کو ڈھونڈنا کہاں کہ اور وہاں کرنا کیا. اس کے بعد میں آ رہا کل کی بات کے اوپر. جب خانے کعبہ جاؤ یا حج پہ جاؤ, اگر ایک حج ہو گیا واجب تمہارا, دوسرا جو حج کرو وہ امام کے لیے کرو. spend your money for امام. جب ایک obligation ہوتا آپ کو امام کے اوپر. ہم ہر سال عمرے پہ لوگ جاتے. الحمدللہ میں ہر سال بامبے سے گروپ کو لیڈ کرتا. خوجہ بھائیوں کا گروپ ہے المنتظر ٹورز. ویرانی, عباس ویرانی اور اقبال چاوی, یہ خوجہ بھائی ہمارے بامبے کے جو سیکرٹری ہے, جوائنٹ سیکرٹری ہے خوجہ جماعت کے بامبے کے, عباس ویرانی, ان کا گروپ ہے. آج کئی سال سے میں لیڈ کر رہا گروپ, خالی یہ لیڈ کرتا ہوں, نتھنگ ٹو ڈو ود می. وہ لوگ ہی سب کرتے ہیں. تو عمرے پہ جب لے کے جاتے تو پہلا عمرہ جو ہم کرواتے ہیں گروپ کو, مسجد نبوی سے مدینے سے جب مسجد شجرہ پہنچتے پہلے کلاسز لیتا میں 1 گھنٹہ. اس کے بعد میں ان کو ریکویسٹ کرتا کہ دیکھو ہم پورا 100-200 آدمی یہاں بامبے سے آئے, عمرے پہ آئے, پہلا عمرہ ہم امام کو دیں گے, ان کے نیابت میں کریں گے. اس لیے کہ عمرے پہ جب جاتا انسان تو 2 دن 3 دن مکے میں رہتا, اور دن بھر میں 2-3 عمرے, 24 گھنٹے میں 2-3 عمرے تو کرتا ہی کرتا. مسجد تریم جاتا, احرام باندھتا, آتا, 2 گھنٹے کی عبادت ہے. تو یاد رکھو آپ جب بھی جاؤ پہلا عمرہ امام کو دو on behalf of امام. بامبے کے اس گروپ سے پوچھنا کہ آج کئی سالوں سے وہ گروپ کا پہلا عمرہ جو میں ریکویسٹ کرتا کہ تم اپنے پیسے خرچ کر کے آئے, بٹ اگر تم امام کو گفٹ دو گے تو امام تمہارے عمرے کو بھی قبول کرے گا, تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا. تمہارے اوپر, امام کے اوپر ایک obligation ہوگا کہ چاہنے والے نے مجھے دیا. اب میں نے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا, اس لیے کہ خود کر کے آئے. وہ بتا نہیں پہلے تو میں کروں گا. میں نے کہا کرو. تو کہا فائدہ کیا ہے, بزنس کمیونٹی ہے نا, فائدہ بتاؤ. اور میں تو فائدہ بتانے کے آیا ہوں ممبر پہ. اتنا بزنس دوں گا نا, اتنا بزنس دوں گا کہ آپ کو لندن میں کیا بزنس ملے. اس لیے کہ امام سے اگر PR سٹرونگ ہو گیا تو بزنس ہی بزنس ہے, برکت ہی برکت ہے. 10 دن میں جاتے جاتے سب کو ملینر بنا کے جانے والا ہوں. لائن بنا کے نہیں کھڑے رہنا باہر ہے. اعمال میں بھی اگر ملینر بن گئے تو کیا کہنے یار. پیسے کا ملینر مت بنو, آخرت کے لیے ملینر بنا, کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں تمہارے ملینز کے اوپر اعمال آ جائیں کہ میرا مولا قبول کر لے ان اعمال کو. اصل چیز وہ ہے لائف آفٹر ڈیتھ کی. دنیا کے پیسہ تو خرچ ہو جائے گا یار, وہ پیسہ یہاں پہ بھی فائدہ دے گا, وہاں پہ بھی فائدہ دے گا. تو عمرے پہ جب جاتے تو یہ امام کو گفٹ دینا. اب میں آپ کو پوچھتا یہاں لندن میں کوئی آ کے آپ کو کوئی بچہ, غور سے میری طرف دیکھیں, کوئی بچہ آپ کو لا کے کوئی تحفہ دے, ٹھیک ہے آپ کا اسٹیٹس بہت بڑا ہے, آپ لندن کے بہت بڑے رئیس آدمی, لیکن اگر آپ مجلس میں آئے اور کسی چھوٹے بچے نے بھی, غریب آدمی نے بھی جب کوئی گفٹ دیتا, اسلام یہ بولتا کہ گفٹ کو کبھی انکار مت کرو. جو گفٹ دیتا آپ اس سے لے لیتے, تھینک یو بول کے لیتے. ایسا نہیں کہ آپ گفٹ دے کے منہ پھیر کے, یوں منہ پھیر کے گفٹ لے. تھینک یو ضرور بولتا اور اس کی طرف دیکھتے ضرور جو تحفہ دے رہا. منہ پھیر کے کوئی تحفہ نہیں لیتا.
اگر کوئی عمرہ تم دو گے امام کو تو میرے اعمال تو ایسے نہیں ہے کہ امام مجھے دیکھے، لیکن میں جب عمرے کا گفٹ امام کو دوں گا تو امام اگر دیکھ کر مسکرا لے تو امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ. پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی عمرے پہ جاؤ، 3-4 عمرے کا پروگرام ہوتا، اپنے باپ مرحوم باپ، بھائی بہن، رشتہ دار سب کے لیے کرتے عمرہ، تو امام کے لیے پہلا عمرہ کرو. تو بہرحال کعبے میں جب انٹر ہو تو پہلا کام یہ کرنا، کعبہ نیچے، اب میری ٹاپک میں نہیں ہے ڈیٹیل، ورنہ میں پوری مجلس ہی کعبے میں پڑھ دوں کہ کیا جگہ ہے. جب آپ کعبے میں نیچے آتے سیڑھیوں سے اتر کے، جیسے ہی کعبے پہ نگاہ پڑے فوراً سجدے میں چلے جاؤ. کچھ مت بولو سجدے میں جاؤ، صرف ایک جملہ بولو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر کا، اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے سجدہ. اللہ بولتا میرے سامنے سر جھکا. آپ دیکھو یہ کس طرح آپ کی زندگی بدلتی. اس کے بعد اگر آپ سیدھا باب السلام سے انٹر ہوئے تو مین ڈور آ رہا کعبے کا، وہاں پہ جا کے رزق کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے دعا کرنا. میں تیزی سے آگے بڑھا، پوری لسٹ ہے وہ. وہاں سے آگے بڑھ کر وہ جو مقام اسماعیل جہاں گولڈن پرنالہ، وہاں اولاد کے لیے دعا کرو کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہاں پہ اگر کوئی جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کا واسطہ دے کر دعا کرے. کوئی آپ نہیں بھی جا رہے، کوئی گیا ہے عمرے پہ تو وہ بھی دعا کر سکتا ہے on behalf of you. وہاں پہ جا کے تیزی سے آگے بڑھا، وہاں پہ دعا کرو. اس کے بعد آپ وہ دیوار سے پلٹے، اب وہ اصل دیوار آتی جہاں میرا مولا پیدا ہوا، وہاں پر جا کر ایمان کے لیے دعا کرنا، پروٹیکشن آف یور ایمان، ولایت علی کی دعا کرنا اللہ سے کہ پروردگار یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم کو پہلا علی ملا تھا اور اسی کعبے سے آخری علی بھی ملنے والا ہے. اللہ تو محبت علی میں زندہ رکھنا اور علی کی محبت میں دنیا سے اٹھانا، ہمارے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا آن دا لاسٹ مومنٹ کے اوپر. اس کے بعد جو پلٹنا، یہ وہ دیوار ہے بٹوین حجر اسود اینڈ مقام رکن یمانی جو مولا علی کی ولادت کی جگہ. یہ جو دیوار ہے امام ظہور وہاں کرے گا. ہم کعبہ جا رہے ہیں ایوری ٹائم بٹ وی ڈونٹ نو ویئر امام از گوئنگ ٹو کم. کعبے کے کسی اور کارنر پہ نہیں آئیں گے امام، وہ بعد میں طواف کریں گے، وہ الگ بات ہے. لیکن جب ہم پہلی مرتبہ لندن سے اسٹینمور سے جب آپ جائیں گے امام سے ملنے کے لیے تو کہاں ملاقات ہوگی؟ کعبے کے کوئی کارنر پہ نہیں ہوگی، اس جگہ پہ ہوگی. وہاں پہ پردہ ہٹے گا اور وہاں امام ہوں گے. وہ دیوار کے پاس کیا کرنا جا کر؟ غفلت کتنی ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کہاں آنے والے ہیں کعبے میں. ہم ادھر تلاش کر رہے، ادھر تلاش کر رہے، ادھر تلاش کر رہے. ہر سال کعبہ جا رہے اینڈ وی ڈونٹ نو کہ امام آئیں گے کہاں. کعبے میں جا کے یہ دعا کرو، یہ بھی پریپریشن کے لیے بہترین دعا. اچھا کعبے میں ایک اور بات ہے، عورت مرد سب کر سکتی ہے. کوشش کرنا کہ اپنی باڈی کو، اپنے چیسٹ کو کعبے کی دیوار سے ٹچ کرو. یہ معصومین کا طریقہ. دعائے مشلول، مشہور دعا، ریکمینڈڈ دعا، بیماریوں سے بچنے کے لیے، رزق کے لیے، بزنس کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے بہترین دعا. یہ ایک ہی دعا ایسی ہے، پہلی دعا جو امام علی نے مولا حسین کو دی اور مولا حسین سے ہمارے پاس آئی. راوی مولا حسین. آپ کو معلوم یہ مریض کیا کیا تھا؟ اس نے اپنی باڈی کو کعبے کا کور کے اندر لے کر چلا گیا. کعبے کی جو بلڈنگ ہے اس بلڈنگ سے اپنی باڈی کو ٹچ کر رہا. چوتھے امام کی روایتوں میں بھی ملے گا، کبھی بھی تم کعبہ جاؤ تو اپنی باڈی کو ٹچ کرو کعبے سے، اس جگہ پہ جہاں امام پیدا ہو. یہ آدمی نے کیا کیا تھا؟ یہ آدمی 1 منٹ سن لیں کہ باڈی کو ٹچ کیا کعبے سے، کور کے اندر ہے اور تڑپ کے رو رہا. امام علی اور مولا حسین طواف کر رہے کعبے کے. کرتے کرتے علی رک گئے، اس لیے کہ کوئی اگر تڑپ کے روئے تو علی آگے کیسے بڑھے؟ کائنات کا مشکل کشا ہے وہ ہم ہیں کہ کوئی غریب اگر رو رہا تو ہم راستہ کاٹ کے چلے جاتے. علی نہیں کر سکتا. امام علی نے کور کے اندر سے ہاتھ ڈال کے پوچھا، اے عبد خدا، اے اللہ کے بندے کیوں رو رہا؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ علی نے کہا میں علی ہوں. تو کہنے لگا مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے مولا.
اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرا گناہ معاف نہیں ہوگا. علی نے بڑی سافٹلی کہا اس سے کہ تو اس وقت کعبے میں ہے, تو مانگ لے اللہ سے. یہ وہی جگہ تھی جہاں امام پیدا ہوئے تھے. تو مانگ لے اللہ سے, اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا. وہ کہنے لگا نہیں مولا, نہیں مولا, میں نے اتنا بڑا گناہ کیا, اللہ معافی نہیں کر سکتا. پھر علی نے کہا, سافٹلی کہا کہ سن اللہ کے بندے, تو معافی مانگ لے, اللہ کریم ہے, معاف کر دے گا. کہتا نہیں علی, نہیں مولا, میرا گناہ اتنا بڑا ہے. کس کو بول رہا؟ امام علی کو بول رہا. اتنا بڑا ہے وہ معافی نہیں کر سکتا. علی نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا, یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا, اس کی رحمت بڑی. کہا مانگ لے. اس کے بعد یہ دعائے مشلول آئی. تو دعائے مشلول میں بھی ملا کے کعبے سے باڈی کو ٹچ کرو. اب جب بھی جاؤ تو کعبے سے باڈی کو ٹچ کرو, ٹچ کر کے بولو پروردگار یہیں پہ میرے امام سے میری ملاقات ہونے والی ہے. وہ دن تک میرے ایمان کو پروٹیکٹ کرنا اور مجھے اس قابل بنانا, میں اتنا پریپیئر ہو جاؤں کہ اللہ جب میرا امام آئے تو میں امام کے لیے لبیک بول کر لندن سے یہاں آؤں. اس کے لیے 3 عمل کرو. کیا کرو؟ اسی دیوار پہ آپ ٹھہر نہیں سکتے, اتنا رش ہوتا, لوگ طواف کرتے رہتے. آپ کیا کرو, یہ دیوار ہے کعبے کی, اس سے ایسا پیچھے ہٹو, یہی سائڈ پہ. یہ کون سی دیوار ہے؟ بٹوین حجر اسود اینڈ مولا کی ولادت کی بیچ کی دیوار, بڑی دیوار. آپ ایسی پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو, پیچھے ہٹو, میری طرف دیکھیں, پیچھے ہٹے, پیچھے ہٹے, پیچھے ہٹے. اس کے بعد جا کے وہاں 3 نماز پڑھو امام سے ملنے کے لیے. پہلی نماز اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تجھے اس جگہ کی ہم کو زیارت کرائی جہاں امام سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سے تھینک یو ٹو یور اللہ, 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. اس کے بعد دوسری نماز پڑھو, اس لیے کہ امام زندہ ہے, سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز پڑھو وہاں پہ. ویری امپورٹنٹ, یہ نماز ہر روز پڑھنا چاہیے. سلامتی ہے امام زمانہ ایوری ڈے, ایوری ڈے. اس سے تمہارا رشتہ بنتا ہے. جیسا تم اپنی بیوی, بچے, ماں باپ, مومنین کی سلامتی کی دعا کرتے, اسی طرح مومن کی پہچان بتائی گئی. انتظار امام میں یہ بتایا گیا کہ 2 رکعت روز سلامتی ہے امام زمانہ, فجر کی نماز کی طرح. دادی کی تسبیح پڑھو, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار تو اپنے محبوب بندے کو, تیری آخری حجت میرے سید کو, میرے مولا کو سلامت رکھ. جب تم نے امام کی سلامتی کی دعا کی تو امام بھی پلٹ کے بولتا اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. تو تمہاری بیماریوں سے بچ جاؤ گے. میں یہ ایک ایک چیز, ایک ایک مجلس سے میں کیا کروں, میں تیزی سے آگے بڑھا. وہاں 2 رکعت سلامتی امام زمانہ پڑھنا, اس کے بعد وہ نماز پڑھنا جو 3 چیزوں کو فائدہ پہنچانے والی. اس کا واقعہ میں ٹیوزڈے پڑھوں گا, منگل کے دن کی مجلس, لیکن آج نماز بتا دیتا. وہ مشہور نماز جو مسجد سہلا میں, مسجد جمکران میں, اور وہ سرداب مقدس, وہ سرداب مقدس جو سامرے میں, اللہ ہم کو سامرے کی زیارت نصیب کرے. سامرے میں, وہ سرداب میں, یہ مقدس میں یہ نماز پڑھی جاتی. اور سرداب مقدس میں امام کا ایک عریضہ جو میں نے آپ سے 2 دن پہلے کی مجلس میں کہا تھا, کل میں انشاءاللہ ریاض بھائی کو دوں گا. یہ وہ فوٹو کاپی کرائیں گے. پرسوں جب ٹیوزڈے کے دن میں یہ نماز کے بارے میں واقعہ پڑھوں گا تو اس کے بعد آپ کو یہ عریضہ بانٹا جائے گا. یہ یاد رکھو دوستو, یہ عریضہ کینسر کا مریض, میں نے کہا تھا کہ 7 گھنٹے کے اندر امام نے اس کا جواب دیا. کتاب کا نام لے رہا گوہر یگانہ, یا مارکیٹ میں ہوگی یا کسی مولانا کے پاس ہوگی, لے لینا. پیج نمبر 401 سے 402 تک ایکسٹرا آرڈینری عریضہ, آزمایا ہوا عریضہ, غدیر امام بارگاہ کے ویب سائٹ کے اوپر مختلف جگہوں پہ دنیا میں, بامبے میں, ہر شہر میں امریکہ کے میں نے یہ عریضہ بانٹا. 2 سال پہلے جب لیسٹر میں پڑھا تھا وہاں پہ بھی چہلم کے عرصے میں یہ عریضہ دیا تھا. یہ عریضے کا اتنا فائدہ آپ کے لیسٹر میں ہوا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی جو طلاق ہو رہی تھی وہ محبت میں بدل گئی. کئی ایسے واقعات ہیں, میں نہیں بولتا, وہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کی مجلس میں بولوں گا. یہ عریضہ تو وہاں پہ ایک نماز ہے. کون سی نماز؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, 100 ٹائمز پڑھنے کی. یہ نماز 3 فائدے پہنچائے گی. جو امام سے خانہ کعبہ میں اس جگہ پہ پڑھنا کہ جس جگہ پہ امام ظہور کرے گا. یہ نماز 3 جگہوں پہ پڑھی جاتی, جمکران, سہلان, سرداب مقدس. یہ وہ بیسمنٹ جو ہے وہاں پہ, یہ اگر یہ نماز تم کعبے میں پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو گے پروردگار یہ وہی جگہ, دس از دی اونلی پلیس ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ آور امام, تو پلیز تم مجھے اٹھا لینا. یہ نماز
ایوری تھرسڈے پڑھو، ٹیوزڈے پڑھو. یہ نماز کے 3 فائدے کیا ہے پتہ ہے؟ اگر کسی کے آرٹریز بلاک ہیں، ہارٹ کا پرابلم ہے، تو اس کے آرٹریز اوپن ہو جاتے ہیں. مجھے کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جتنے فارمسٹ وہ ہیں جو فارمیسیز میں جن کی فارمیسیز ہیں نا، کہا کہ میں ایک جگہ دعا ہو رہی تھی کہ اللہ سارے بیماروں کو شفا دے، تو پورے مجمع میں زیادہ جو ہے فارمیسی میں کام کرنے والے یا فارمیسی اونرز سے بیٹھے تھے. کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، بولے آپ لوگوں نے ہمارے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں. آپ سمجھ گئے میں کچھ بول گیا. تو آرٹریز اگر کسی کی بلاک ہے تو یہ نماز کے بعد کھلتی. ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے امام کا. شادی نہیں ہو رہی کسی کی، لڑکی خود پڑھے تو امام اس کی شادی رشتہ بہت اچھا ہوتا، لیکن جس کی شادی نہیں ہوئی وہ پڑھے، جس کی شادی ہو گئی وہ نہیں پڑھے. یہ نہیں کہ مولانا نے کہا کہ پڑھتے جاؤ ماشاءاللہ ہوتا جائے گا. You understand what I mean? تیسری چیز رسک کا پرابلم، بزنس کا. 1000 فائدے یہ نماز کے. یہ نماز وہاں پہ پڑھنا اور زیارت عاشورہ پڑھنا، بیٹھ کے پڑھا انشاءاللہ. اور یہ نماز امام سے ملاقات کے لیے بھی بہت اچھی نماز. بس میں بات کو یہیں روک رہا کعبے کے پاس کی. میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا اور مجھے کل کا پورا پریشر میرے اوپر ہے. کل بات جان چھوڑی تھی وہاں پہ آ گیا میں، اس لیے کہ دوستو اتنی بڑی ٹاپک ہے کہ میں ختم ہی نہیں کر سکوں گا 10 دن میں. ہمیشہ امام کی ٹاپک بڑی واسٹ ہوتی. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، 2-3 اشرے پڑھ سکتا. ہاؤ ٹو ویلکم امام، واٹ از اوور ریسپانسبلٹیز، سائنس آف ری اپیرنس آف امام، یہ سب ٹاپکس ہے. اور ظہور کے بعد کیا ہوگا، رجت، واسٹ ٹاپک، 50 60 70 مجلسیں اس پہ آپ پڑھ سکتے. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، بڑے بڑے علماء تو 200-300 پڑھ سکتے. اسٹوڈنٹ بولو فائدہ ہے، طالب علم ہوں. تو کل بات چھوڑی تھی کہ اس لڑکی کو 19 ایئرس اولڈ گرل، اس کو بیماری کیا تھی، وہ کیا کر رہی تھی جو یہ عذاب آیا، بیک بائٹنگ کر رہی تھی، چغلی کر رہی تھی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. آپ نے سوچا کہ کتنی جلدی آیا. اور آپ تھوڑی سی میں بات روک رہا یہاں پہ، آپ سے یہ سوال کر رہا، کئی لوگ تھوڑے کنفیوز بھی ہوئے ہوں گے کہ آنکھ کا عذاب کیسا. ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو مولا کے بے شک 200% بچانے والے مولا حسین یا مولا علی ہیں. 14 معصومین ہی بچائیں گے ہم کو، 14 معصومین ہی بچائیں گے اور کوئی نہیں بچا سکتا. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں. ذکر حسین بچائے گا، عزاداری بچائے گی، مولا حسین بچائیں گے، بی بی زہرا بچائے گی انشاءاللہ. لیکن میرے اعمال ایسے نہیں، مجھے 100% ہونا. آپ بولیں گے کہ کیسا عذاب ہو رہا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رمضان میں پوری دنیا میں شب آگ کا عذاب کے لیے تھوڑا سا کنفیوژن ہے نا. آج مولانا نے بھی نماز میں قنوت جو پڑھا، کون سا قنوت پڑھا، سورہ قرآن کا سورہ پڑھا، ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ. آخری جملہ کیا تھا، وقنا، میں نہیں بول رہا آپ بول رہے، وقنا عذاب النار. یہ کیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. عذاب النار، اللہ تو عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے. نماز میں قنوت میں بول رہے تم، اللہ تو آگ کے عذاب سے بچا، تو عذاب ہے تو بچاؤ نا. رمضان میں آپ ایک دعا پڑھتے، ہر مسجد میں، دنیا کی کوئی ایسی مسجد نہیں ہے، ریموٹ سے ریموٹ ایریا میں جاؤ، رمضان کی 3 راتوں میں ایک دعا، مشہور دعا. کون سی دعا رمضان کی 3 راتوں میں، شب قدر کی، جو تینوں راتوں میں پڑھی جاتی. قرآن کے سوروں کی بات نہیں کر رہا، روم دخان اور عنکبوت کی بات نہیں کر رہا.
جوشن کبیر ہر مسجد میں یہاں پہ بھی ہوتی ہوگی. جب وہ دعا پڑھتے, پلیز غور سے سنو, عذاب, آگ کا عذاب سے کنفیوژن دور ہونا کہ آگ کا عذاب کیسے ہونا. یہ دعا مولا نے دی, مولا کی دعا ہے. یہ دعا میں اللہ کے نام ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ کے نام ہے, نیمز آف اللہ. تو رمضان میں جب یہ دعا پڑھتے اسٹین مور میں تینوں راتوں میں 19, 21, 23 پانی رکھتے سامنے, تسبیح رکھ کے ہلاتے, کہ جب کیا پڑھتے, ہاں, سبحانک یا لا الہ الا انت الغاث الغاث. آخری ورڈز کیا ہے؟ خلصنا من النار یا رب. اتنی امپورٹنٹ رات, 1000 مہینوں کے برابر رات. تنزل الملائکۃ والروح, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ بول رہا کہ اے میرے دنیا والو, اے میرے بندو, یہ رات تم نہیں پہچان سکتے. وما ادراک, یو ڈونٹ نو اباؤٹ دس نائٹ. اس کی امپورٹنس. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ یہ رات کیا. اللہ بول رہا, اللہ بول رہا, تم کیا جانو. اللہ کہتا ہم کو تم کیا جانو. What do you know about this night? یہ رات کی معرفت کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا. جیسا بی بی فاطمہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا, ویسی شب قدر کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. اتنی بڑی رات ہے. اس رات میں موسٹ ریکمینڈڈ دعا کون سی ہے؟ یہی دعا ہے نا. اس میں 100 ٹائمز تم بولتے خلصنا من النار یا رب, خلصنا من النار یا رب. ہم کیسا بولتے؟ رٹ کے بولتے, پیپرز پلٹا کے بولتے. کبھی 80 ہو گئے, ابھی 85 ہو گئے, ابھی 90 ہو گئے. وی آر ناٹ ریئلائزنگ کہ واٹ آر وی سیئنگ. اور یہ رات کیا ہے تم کو آگ سے آگ سے آگ سے آگ سے. اللہ بول رہا کہ, اور کس کو بول رہا؟ عام مسلمانوں کو نہیں دیے مولا نے, علی کے چاہنے والوں کو, علی کا کلمہ پڑھنے والوں کو, امام سے محبت کرنے والوں کو, عزاداروں کو کہا یہ رات میں پڑھو خلصنا من النار, خلصنا من النار. اے میرے پروردگار, اے میرے پروردگار, تو مجھے آگ سے بچا لے. یہ رمضان کی دعا ہے. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ کیسا ہوتا تو کیوں پڑھا رہے مولا. اف دیر از نو فائر, مولا کیوں بول رہے کہ آگ ہے؟ یہ دعا پڑھو. اب تو انڈرسٹینڈ کرو what I'm saying. کتنی امپورٹنٹ. یہ آگ کب شروع ہوگی؟ خبر کی پہلی رات سے. We don't know, believe me, we don't know. کبھی موقع ملا یہاں پہ تو میں first 3 nights in the grave پہ پڑھوں گا کہ what is first 3 nights in the grave. خبر کی پہلی 3 راتیں so important. بیٹا مولا علی کا پلیز مولا علی کی سینگ کو یاد رکھو. امام علی بولتے عابد بلرامی نہیں بول رہا, امام علی بول رہے کہ جب تمہارا بیٹا your own son جب لٹائے گا تم کو گریو میں لٹائے گا, پیٹ بتا کے باہر آ جائے. لٹرلی ایسی ہوتا. بیٹا لٹاتا, اپنا بیک کو ایسا کرتا, اوپر چڑھ کے چلا جاتا. امام علی بول رہے کہ تم کتنے ہیلپ لیس رہتے اس رات میں. اگر تم نے امام کے لیے کچھ کیا, if you do something for امام, یہ دنیا میں اسٹینبول میں, لندن میں, if you do something for امام, تو تمہارے لیے یہ تکلیف نہیں, تمہارے لیے نہیں ہے تکلیف. and if you don't do anything, میں بولا کہ میں تو آرام سے ہوں, میں بڑا نیک ہوں. no, 24/7 تمہاری تھنکنگ میں یہ ہونا کہ میں امام کے لیے کیا کروں. do something. میرا ایک ہی سلوگن ہے یہ پورے 10 دن کے مجلس میں, do something for امام. یوتھ کو بول رہا, لڑکے لڑکیوں کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا کہ do something for امام. جو میں باتیں بتا رہا, سب سے پہلے امام کو کرنے کے لیے سیلفشنس کو ختم کرو. اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, forgiveness ہے. You understand what I mean? یہ لڑکی کے اوپر جو عذاب آیا ہے, 19 سال کی لڑکی. آپ انصاف سے بولنا. کسی کو بلیو ہے کہ یار بیک بائٹنگ پہ آگ کا عذاب,
یہ لڑکی تو نیک تھی, 3 مہینے میں بھائی کو بتا کے عذاب کو بند کروا دیا. یہ اللہ کا کرم ہے. اگر میں جاؤں اور میرے لیے کوئی ایسا سبب نہ بنے تو پتہ نہیں کتنے دن رہیں گا. وی ڈونٹ نو. آپ کو معلوم ہے جب اللہ کا رسول یہ حدیث بیک بائٹنگ پہ بول رہا تھا, وہاں پہ اصحاب رسول, اللہ کے رسول کے کمپینینز منہ میں پتھر لے کے بیٹھ گئے تھے کہ زبان ہی نہیں کھولنا. ابھی میں نیو یارک میں پڑھ کے آ رہا, یہ واقعہ نہیں پڑھا وہاں پہ, یقین کریں ممبر سے بول رہا. عورتوں کا یہ عالم تھا, الگ کارنرز پہ بیٹھ گئے کہ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے مجلس میں. سمجھ رہے بیٹھو تو غیبت ہو جائے. کبھی بھی کوئی بھی بولے, کوئی غیبت کرے, تمہارا دوست تمہارا فرینڈ مجلس کے بعد بیٹھے کہیں آفس میں, کوئی بولے یار وہ ایسا, پلیز بولو یار پلیز چینج دا ٹاپک. یہ ریولوشن لا, یہ انقلاب آنا ہمارے پاس کہ ہم کو اس لیے کہ اگر میں نے سنا تو میں بھی اس کا ساتھی ہو گیا. یہ بیماری کینسر ہے, کینسر تمہارے اعمال کو ختم کرتی اگر میں بیک بیٹنگ کرتے رہوں. اس کے بعد دوسرا اس کا عذاب, وہ عذاب اس وقت بہت کم لوگ کرتے تھے, اس لیے کہ اس وقت وہ عذاب صرف پیسے والے کر سکتے تھے, غریب تو کر ہی نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے کرنا پڑتا تھا. آج میں بولوں گا تو آپ بولیں گے یو آر جوکنگ, یہ کوئی عذاب ہے, اس کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے, یہ تو ہماری روح کی غذا ہے. آپ کے لیے نہیں بول رہا. یو نو واٹ, اس زمانے میں میوزک سننے کے لیے ایک پرٹیکولر پلیس پہ جانا پڑتا تھا, وہاں جانے کے بعد وہاں میوزک ہوتی تھی. گھر میوزک, اتنے بڑے انسٹرومنٹس تھے کہ لوگ گھروں میں لگے نہیں سناتے تھے. آج انصاف سے بولو, ایک بچہ ٹیلی فون سے بیٹھ کے, سب کے پاس اسمارٹ فونز ہے, اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے نہیں سن سکتا. ہماری شادیوں میں نہیں ہوتا, ہماری پارٹیز میں نہیں ہوتا. سکرات موت, اتنی بڑی بات بول رہا ہے, ایک جملے کا ذمہ دار, I am responsible of my words. سکرات موت سے مارو, بچو نہیں بچو گے تم. You know what is سکرات موت؟ معصومین نے پناہ مانگی, کہا اللہ اس عذاب سے ہمارے لوگوں کو بچائے. You know what is سکرات موت؟ موت سے پہلے روح نکلتی نہیں جسم سے, ایسے معلوم ہوتا کوئی گلا دبا رہا, ایسے معلوم ہو رہا کوئی سینہ دبا رہا. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو ان گناہگار آنکھوں سے 3 مہینے پڑے ہوئے. جو میوزک سنتا سکرات موت میں مبتلا ہوگا. میری خواہش میں I beg you پلیز بول رہا, پلیز ہاتھ جوڑ کے بول رہا, میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. اگر میں میرا I don't mean کہ سنتے, میرا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہزاروں کے مجمع میں, اور یہ میری مجلس پوری لندن سن رہی, پورا باہر سن رہے, اگر if بول رہا میں, کوئی ایک لڑکا بھی سنتا ہے یا کوئی ایک لڑکی بھی سنتی ہے, تو پلیز I request you اس کو ریز کر دو. کیا 1438 ہجری کے محرم میں کیا تم مولا حسین کو یہ گفٹ نہیں دے سکتے؟ 1438 کا محرم میں لڑکیوں اور لڑکوں سے بول رہا کہ یہ گفٹ تم مولا حسین کو نہیں دے سکتے کہ مولا بیکاز یو ڈونٹ لائک میوزک. یزید یوزڈ ٹو لو میوزک. یزید کی فیملی جو تھی, اس کی مدر سائڈ, وہ سب گانے والے تھے, تو یہ یزید کی تھی چیز ہے میوزک. میں مثال دے رہا. تو آپ امام حسین نے میوزک کو ریس کیا, یزید امپوز کرنا چاہتا تھا, تو کیا مولا حسین کے خاطر on sake of امام حسین کہ ہم ایک سیکریفائز نہیں کر سکتے؟ اگر یہ نہیں کرے تو then what؟ ہم حسینی ہیں. we are really waiting for امام. we are saying یا سار اللہ اپنا سارے کہ مولا آپ کے خون کا, آپ کے بابا کے خون کا بدلہ باقی ہے, ریونج باقی ہے, and انشاءاللہ I'm going to join your son's army and I'm going to take the revenge. وہ آدمی لے سکتا ریونج جو خود گناہ میں مبتلا.
پلیز میری ریکویسٹ کہ میوزک کو چھوڑو. اتنے آپ یقین کرو ممبر رسول سے بول رہا, میری مجلس جاری, لوگ سن رہے بامبے میں بھی, اینڈ بامبے پیپل نوز کہ میری یہ واقعہ میں نے بامبے میں پڑھا ہے 6 سال پہلے. تو وہاں پہ تم بلیو کرو, ممبر پہ بول رہا کہ ایک لڑکی نے جس کے پاس ٹیلی فون پہ 200 گانے تھے, 200 سانگس تھے, فون کر کے واٹس ایپ کر کے بولتی ہے کہ مولانا ہم نے ریس کر دیا جسٹ بیکاز آف امام حسین. یہ گٹس کو پیدا کرو, گٹس کو پیدا کرو. گلستان ہند کے عرصے میں بولا تھا, رضوی کالج کے عرصے میں بولا تھا, لڑکیوں نے کہا ہم نے ریس کر دیا. اینڈ وی پرومس, مجھے کچھ مت بولو, ڈونٹ ٹیل می اینی تھنگ, ٹیل ٹو یور امام, ڈونٹ ٹیل اینی بڈی. مجلس میں بیٹھے ہوئے نا, فرشیزہ پہ بیٹھے ہوئے نا, میں میری آواز میری ماں بہنیں سن رہی, میں ان سے بول رہا, اپنے مولا کو بولو, کسی کو مت بولو. اگر لڑکی چھوڑ دے, گھر میں اگر گانے چلتے, میوزک چلتی, اور اگر لڑکی چھوڑ دے تو اس کی ماں بھی چھوڑے گی, اس کا باپ بھی چھوڑے گا. کیوں؟ ماں باپ بولیں گے میری بیٹی دیندار ہو گئی تو میں بھی دیندار ہو جاتا. گھر کا ماحول ریولیوشن لاؤ, یہ انقلاب لاؤ. آئی ڈونٹ مین کہ کوئی سنتا ہے, اگر کوئی سنتا ہے یہ بیماری وہ ہے کہ جو پہلی رات کو تم کو اس عذاب میں مبتلا کر دے گی. تیسرا اس کا کیا تھا, یہ ایک پوری مجلس ہے, ہو سکتا کل میں پھر میوزک پہ بولوں, ہم بولیں گے چھوڑو یار, اتنا ڈرا رہے ہو اور بھی بولو گے. میں 5 منٹ میں تھوڑی بول کے چلا جاؤں گا اسٹینڈ مور سے, نو, میں تو بولوں گا. کیوں بولوں گا؟ میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا. میرا ایک بھائی, میری ایک بہن اگر چھوڑ دے تو میں بی بی زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا. آپ سب کو اس کا اجر ملے گا. جتنے جو لوگ یہاں کی جو جماعت ہے, یہاں کی جو مینجمنٹ ہے, جو مجلسیں کرا رہی, ان کے ذریعے سے میسیج اگر کسی لڑکی کو پہنچا تو پوری جماعت کی بخشش ہو جائے گی. آپ بولیں گے جماعت کی ہوگی, ہماری نہیں ہوگی. جو مجلس میں بیٹھا ان سب کی, ارے وہ کریم ابن کریم ہے. تیسرا گناہ, یہ بھی پوری ایک مجلس چاہتا ہے. تیسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ, جیسے ہی پیسے والے لوگ ہیں نا, اس نے کیا کیا تھا, غریب جو رشتہ دار تھے اس کے فیملی ممبرز سے, رشتہ دار, کزن, نیویو, کزنز جو تھے بچی کے, یہ پیسے والی تھی اور غریب رشتہ دار, یہ آتے تھے اس لیے کہ ہر رشتہ دار غریب چاہتا کہ ان سے تعلقات رہے. آج بھی وہی ماحول ہے, اس وقت بھی وہی ماحول تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ آ کے ملے, تو یہ اپنا ایٹیٹیوڈ بتاتی تھی. غریب آ کے اگر سلام کرا, یوں سلام کا جواب. اسی لیے ان پیسے والوں کے غرور کو توڑنے کے لیے اللہ نے کہا کہ جواب میں اجر زیادہ نہیں ہے, سلام میں اجر زیادہ ہے. امام علی سے پوچھا, عابد بن نہیں, امام علی سے پوچھا کہ مولا ہم کیسے, ہم کو معلوم ہونا کہ میرے پاس غرور نہیں ہے, ایگو نہیں ہے. آپ اللہ سب کنڈیم کر رہا کہ غرور مت کرو, تکبر مت کرو, ایگو مت لاؤ, یہ شیطان لایا تھا. آپ بتائیے کہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس ہے یا نہیں. امام علی نے ایک ورڈ میں جواب دیا, پلیز غور سے سنو. امام علی سے سوال کیا کہ مولا مجھے کیسے معلوم ہونا کہ میرے پاس غرور نہیں, تو امام علی نے کہا سلام میں پہل کرو. ارے کیا سمجھے جا رہا آپ؟ امام علی کہتے ہیں کہ سلام تم پہلے کرو. اب جیسے ہی تم کسی غریب کا سلام کرو گے تمہارا پورا غرور زمین پہ آ جائے گا. اس لیے کہ پیسہ آنے کے بعد ہاتھ بھی وزن ہو جاتا, نہیں ہوتا. ڈالر کا وزن الگ ہے, پاؤنڈ کا الگ ہے, کویتی دینار کا الگ ہے. میں تو کویتی دینار کا بندہ ہوں. $3.5 کا ایک دینار ہے میرا. تو ایسا وزن اتنا ہو جاتا کہ ہاتھ ہی نہیں اٹھتا, یوں کرتے, منہ زبان بھی نہیں کھلتی. اگر کوئی السلام علیکم بولا تو او ہو تم مجھے سلام کر رہا. پلیز, علی والوں کی پہچان یہ نہیں ہے. یہ لڑکی, تیسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ غریبوں کا خیال نہیں کرتی تھی, غریب رشتہ دار کا, جو کزنز ہے, غریب رشتہ دار کا خیال نہیں ہوتا تھا.
جس کی وجہ سے یہ پرابلم میں آ گئی کہ اللہ نے کہا کہ تو جو غرور تھا تیرا، خط رحم، صلہ رحم نہیں، ریلیشن شپ کو بریک کرنا. میں نے مجلس ختم کر دی یہاں پہ. کل یہیں سے ریلیشن شپ ہے تیسرے گناہ سے شروع کروں گا، یا ہو سکتا دوسرے گناہ کا تھوڑا پارٹ بولوں اور تیسرے گناہ سے بات شروع کروں گا امام کی. یہ بیماریوں سے بچ جاؤ گے تو تم اس کے بعد امام کا استقبال کر سکتے. اس کے بعد تم امام کو آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. کیا بولیں گے کہ امام کے پریپریشن میں اس سے کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے پوچھتا، اگر کوئی میوزک سنتا ہے وہ امام کا لیے پریپئر ہو رہا؟ اگر کوئی غیبت کرتا وہ امام کے لیے پریپئر ہو رہا؟ اگر کوئی خط رحم کرتا، ریلیشن شپ کو بریک کرتا، اس سے امام کوئی تعلق رکھے گا؟ پریپریشن آف امام میں یہ ڈیزیز کو ہٹاؤ، یہ بیماریوں کو ہٹاؤ، پھر تم بالکل کرسٹل کلیئر ہو گئے، تم امام کے سامنے چلے جاؤ گے. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. آج مجلس تھوڑی سخت ہوئی تو آواز ہی نہیں نکل رہی کسی کی. دوستو علی والوں کے لیے ڈرنے کی بات نہیں. مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں اور ریئل فالوور آف امام علی بن جائیں. بس ریئل ہم امام کے لشکر کے سپاہی بنے. بہرحال یہ دو چیزیں کل کنٹینیو کروں گا اور بہت انٹرسٹنگ اور واقعات ہے. پرسوں کی مجلس میں انشاءاللہ وہ نماز کی ڈیٹیل بتاؤں گا اور سرداب مقدس میں وہ بیسمنٹ میں سامرے میں کیا کرنا انشاءاللہ. بس میرا وقت ہو گیا. مولا آپ کو آباد رکھے. اس لیے کہ جیسا یہاں پہ کیلکولیٹڈ ہے ٹائم، میرے پاس بھی کیلکولیٹڈ ہے. دوستو سب چیزیں ایک طرف، مولا حسین کا ذکر ایک طرف. اگر بی بی راضی ہو جائے تو ہو سکتا ہے بی بی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے گناہوں کو معاف کر دے. بی بی ہماری دعا یہی ہے بی بی سے کہ بی بی ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن آپ کے بچے کے عزادار ہیں. مولا حسین ہماری عزاداری کو قبول کرے. بس دوستو بی بی اتنی مظلوم ہے کہ ایک دوپہر میں فاطمہ کا پورا گھر اجڑ گیا. ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا. گھر اجڑ گیا بی بی کا. چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے. ابھی آپ نے ذاکرین سے دونوں جو انہوں نے مرثیہ سلام پڑھے اس بچی کا ذکر سنا کہ جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی. اس بچی کا یہ حشر ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے رخسار نیلے ہو گئے، کان زخمی ہو گئے، پیراہن تار تار ہو گیا. ایسا تار تار ہوا پیراہن کہ آپ کو معلوم کہ جب شام غریبہ میں جلی ہوئی خنات میں بی بی زینب بیٹھی ہوئی تھی، بی بی زینب نے دیکھا کہ سارے بچے ہیں لیکن حسین کی یتیم نظر نہیں آتی. شہزادی ڈھونڈتی ہوئی بی بی ام کلثوم کو لے کے چلی تو دیکھا کہ ایک جھاڑ کے نیچے دو بچے ہیں جو سو رہے. بی بی قریب گئیں اور جا کے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بہن ایک کو تم اٹھاؤ ایک کو میں اٹھاتی، شاید بچے تھک کے سو رہے. عزیزو بی بی ام کلثوم نے ایک بچے کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو چیخ مار کے کہنے لگی کہ بہن یہ بچے تو دنیا سے گزر گئے. آپ کو معلوم یہ گزرے کیسا؟ جب کربلا میں خیمے جلے تو جب گھوڑے دوڑنے لگے تو یہ گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آگے حسین کے بچے. تکلف سے مت رو، تکلف سے نہیں رونا. عشرہ اربعین ہے، عشرہ اربعین. مولا تمہارے ایک ایک آنسو کا اجر دے. یاد رکھو یہی آنسو یہی مجلسیں کام آنے والی ہیں. اعمال تو میرے ویسے نہیں ہے کہ کام آ جائیں، صرف مجلس حسین ذکر حسین کام آنے والی چیز ہے. دوستو بی بی سکینہ کی تلاش میں جب دونوں سیدانیاں نکلیں، کیا قیامت کا وقت تھا کہ زینب اور ام کلثوم مقتل میں آ گئی. کہنے لگی کہ عباس سکینہ نظر نہیں آتی. عزیزوں پکارتی ہوئی جا رہی تھیں تو ایک نشیب میں دیکھا کہ ایک زخمی سینے پہ سکینہ سر رکھ کے سو رہی ہے. اٹھانا چاہا تو حلقوم بریدہ سے آواز آئی کہ بہن آہستہ اٹھاؤ میری بچی تھک کے سو رہی ہے. زینب نے سکینہ کو بیدار کیا.
پوچھا بیٹی چلو تو کہا بی اماں بابا تو میرا مختل میں خیمے میں جا کے کیا کروں. بچی کو منا کے جب چلی تو جلی ہوئی قنات میں سکینہ کو لے کر آئیں. رات کے ایک حصے میں پانی آیا تو زینب نے سب سے پہلے کوزہ سکینہ کو دیا. بچی نے پوچھا سب سے پہلے آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ تو کہا بیٹی جو کنبے میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو پہلے پانی پلایا جاتا. عزیزو پانی کو لے کر سکینہ مختل کی طرف چلی. زینب نے کہا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو کہا بی اماں کنبے میں سب سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے. رات گزری، صبح یہ قافلہ چلا. راستے میں جب جا رہا تھا تو ایک ایسی بستی میں جا کے یہ قافلہ رکا کہ جہاں اس گھر کی کنیز رہتی تھی. جا کر عورتوں نے کہا کہ چلو قیدی آئے ہیں تماشا کریں گے. تو اس نے کہا کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں، میں قیدیوں کا تماشا نہیں کرتی. تو عورتوں نے بس میں نے مجلس ختم کر دی. عورتوں نے کہا نہیں بڑے گھر کے لوگ ہیں، مدینے کے رہنے والے ہیں. مدینے کا نام سنا بی بی زینب یاد آ گئی، مولا حسین یاد آئے. کہتی ہے کہ جب میں اپنے گھر سے اتر کے نیچے آئی تو میں نے عجیب قافلہ دیکھا کہ نیزوں پہ سر ہیں، اون پہ چند بیبیاں ہیں. میں قریب گئی، جا کے دیکھا کہ ایک اون پہ ایک بیوی ہے جس کی گود میں ایک بچی ہے جو بہت پیاسی ہے لیکن پانی نہیں مانگتی. عزیزو عباس کی شہادت کے بعد سکینہ پانی نہیں مانگ رہی تھی اور لوگ ترس کھا رہے تھے. اتنی پیاسی تھی، بس مجلس ختم کر دی. اتنی پیاسی تھی کہ چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی عرصے سے یہ بچی پیاسی ہے. بی بی زینب کی گود میں تھی. یہ گئی گھر جا کر پانی لے کر آئی کوزے میں اور لا کے سکینہ کے سامنے رکھا اور رکھ کے کہا کہ بی بی میں نے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی، یتیموں کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی. تم یتیم بھی ہو اور قیدی بھی ہو. میری بی بی فاطمہ نے مجھ سے کہا ہے میرے لیے دعا کرو. تو جناب زینب نے کہا کہ بیٹی پوچھو اس کی دعا کیا ہے. سکینہ نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ تو کہا کہ تم یہ دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا ویسے میرے بچے یتیم نہ ہو. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار جیسا میرا بابا مارا گیا اس کے بچے یتیم نہ ہو. اس کے بعد پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا اللہ مجھے مدینہ پہنچائے. مدینے کا نام سنا، زینب نے سر کو اٹھا کے دیکھا، پہچان گئی. پوچھا مدینے میں کیا کام ہے؟ تو کہا وہیں تو میری شہزادی زینب رہتی ہے، وہیں تو میرا آقا حسین رہتا ہے. تو زینب نے کہا کہ کیا اپنی زینب سے ملو گی؟ تو کیا پہچان لو گی؟ اس عورت نے کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے زینب کی خدمت کی ہے. بس دوستو شہزادی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ کہاں پہچانا؟ ارے میں زینب ہوں، یہ حسین ہے، یہ عباس ہے. ام حبیبہ گھر اجڑ گیا. یہ سکینہ ہے جو تماچے کھاتے کھاتے آ رہی ہے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولو. پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. جو دنیا میں بیمار ہیں پروردگار ان کو مکمل طور پر بی بی سکینہ کے مصائب کا واسطہ، بیمار مدینہ بیمار کربلا کا واسطہ مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے ہم کو بچا. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہم کو صحیح معنی میں امام کا انتظار کرنے والا بنا دے. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کا نازل فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہم گیو اس چانس، ہم کو سعادت دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں.
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر یہاں کی جو اسٹینمور کی انتظامیہ، ان کے سارے مرحومین، جو مدرسوں کے اسپانسر ہیں ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے، کل مومنین و مومنات، اور جس کی بھی آج پہلی رات ان کے لیے، اور مرحوم ملا اصغر صاحب کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مولا